فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں مقدس باپ بیٹا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دنیا انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے حضور پسینے میں ڈوبی ہوئی جبین بلند کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے ہماری یہ محنت، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھیں آنسو سے لبریز ہیں اور دل میں تیری یاد کے سویرے ہیں، زبان پر تیرے نام کے زمزمے ہیں، انک انت السمیع العلیم۔ اس یقین کے ساتھ ہم تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں کہ یقیناً تو ہی ہے سننے والا اور دلوں کی باتیں جاننے والا، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی ہے، تو بھی ہے، تو ہی ہے سننے اور جاننے والا۔ شیدو کے روشن ضمیروں، اکوڑا خطب کے روشن ضمیروں، سرحد کے روشن ضمیروں، کل بھی آج بھی اور شاید آئندہ بھی یہی فرق رہا ہے، یہی فرق رہا ہے، ہر جائیوں میں اور یکجائیوں میں یہی فرق رہا ہے، شیدائیوں میں اور حلوائیوں میں یہی فرق رہا ہے، مجاہدوں میں اور مجاوروں میں یہی فرق رہا ہے، خدا پرستوں میں اور آستانہ پرستوں میں، یکجائی ہی والے، ہر جائی بھی والے، شیدائی بھی والے، حلوائی۔ ذرا ضمیر سے بولو نا، آہستہ کیوں بولتے ہو؟ اونچی آواز سے، شیدائی، یاد کر لو، یاد کر لو، یہ میری امانت ہے، امانت ہے، اللہ کے سامنے کہیں گے مل کر، اے اللہ ہم نے ہی کی ضربیں لگائیں، تیرے بہت سارے بندے ناراض ہو گئے، لیکن ہمارے معبود ہم نے سب کو ناراض کر کے تجھے راضی کرنے کی ٹھان لی تھی، اور موحد ہوتا ہی وہی ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کرنے کا ظرف رکھتا ہو۔ شیدائی ہی والے اور حلوائی ہی والے، مجاہد ہی والے، مجاور ہی والے، خدا پرست ہی والے، آستانہ پرست یکجائی کہتے ہیں، تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا، ہر جائی کہتے ہیں تو بھی ہے سننے والا اور تو بھی ہے، تو بھی ہے، تیرا نبی بھی ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ بھی علام الغیوب ہے، پیغمبر بھی مارے گئے بدبخت۔ یہی ہے ہلاکت کی بنیاد کہ انہوں نے بھی پر اپنے عقیدے کی عمارت استوار کی، اور موحد کل بھی کہتا تھا، موحد آج بھی کہتا ہے، موحد آئندہ بھی کہتا رہے گا، ہر جگہ
کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہی کی ضرب ایسی لگے کہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. ہی کی ضرب ایسی لگے کہ بھی کے کھڑکیاں ٹوٹ ہی جائیں تو اچھا ہے. پنجاب والوں کی ہی سے بند ہوں لیکن آپ کی ہی کی ضربوں سے تو بھی کی کھڑکیاں ٹوٹنی چاہیے. میرا حسن ظن ہے. ہر جگہ ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ پیچھے والوں کی ہی محسوس نہیں ہو رہی. ہر جگہ ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ بغیر نذرانہ لیے راضی ہو جانے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں, جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں, چادریں چڑھا رکھی ہیں, زلفیں بڑھا رکھی ہیں, آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں, اور یوں سج دھج کے بیٹھتے ہیں جیسے عروسی لمحات میں دلہن سجی ہوئی ہے. شکار کی انتظار میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں, شکار کی انتظار میں. مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو حضرت صاحب سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے. اور مینیفیسٹو سنیے. مینیفیسٹو یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن اس کے در سے, اس در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. گھر کافر و قبر و بت پرستی باز آ. درگہ ماں درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر تو بشکستی باز آ. او خطاکار او گناہگار, اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ, جبین نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ندامت کے اشک بہا کے دیکھ, میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا قاتل فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہنے لگا اللہ کے محبوب, کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں؟ قرآن بولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسلام قبول کرنے کے بعد بس ایک جرم ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کون سا جرم ہے؟ ہاں بھی. جزاک اللہ. دیکھا کچھ تو ایسے بھی بیٹھے ہیں نا جو میرا درد سمجھتے ہیں. ایک جرم ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں, اور وہ بھی والا, وہ بھی والا یعنی شرک. مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں, نو چانس پلیز. باقی ساری خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں. وحشی کہنے لگا, قرآن کہتا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا. تم میں سے جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
تو اللہ کے رسول میں نے تو مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں، میں نے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے، جس کی مظلومیت کو دیکھ کر رسالت بھی اشکبار ہو گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی تو پڑھو نا، قرآن کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر وہ جو شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ روتا ہوا آ جائے، معافی مانگ لے، ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرے، اسے معاف ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی، اس کے سیئات حسنات سے تبدیل ہو جائیں گی۔ ویسی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آمانہ کے بعد عامل عملا صالحہ والی بات آئی ہے نا، یہ مشکل ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بہت متکبر ہے، بہت سرکش ہے، وہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا۔ ایمان لاؤں، عمل صالح نہ کر پاؤں، پھر جہنم میں پہنچ جاؤں تو کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ میں تو گارنٹی چاہتا ہوں کہ اگر ایمان لاؤں تو جنت یقینی مل جائے گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، عمل صالح بھی نہ کر پاؤں گا۔ کینیڈا میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں بہت سارے عیسائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا، میں نے کہا دنیا کا واحد نظریہ ہے اسلام، اور دنیا میں ایک کتاب ہے صرف قرآن جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، نفس امارہ کے دھوکے میں آ کر بھٹکتا ہے، قدم قدم پر بھٹکتا ہے، لیکن قرآن کریم ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے میری کوشش ہوگی کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ ویسی کہنے لگا نفس امارہ مجھے اعمال صالح نہیں کرنے دے گا تو کہیں مارا تو نہیں جاؤں گا۔ پھر یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں کو فرما دیجئے جن سے بہت غلطیاں ہو گئیں زندگی کے سفر میں، جنہوں نے قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائی، ان کو فرما دیجئے میرے محبوب اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، مایوس نہ ہوا کرو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت خطائیں کی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ اب وحشی ایمان لایا، اور ایمان لایا تو جانتے ہو کیسے سجدہ سہو ادا کیا، دعا مانگا کرتے تھے اکثر۔ ایمان لانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وحشی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تیری جہنم جنت سے بدل گئی، تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، لیکن اتنی مہربانی کیا کر کے میرے سامنے ذرا کم آیا کر، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو احد کے سینے پر بکھرے ہوئے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انہی کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے تھے،
پھر اکثر دعا کیا کرتے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ میں نے تیرا نامور دوست مارا تھا، ایسی مہربانی کر کے تیرا نامور دشمن بھی ماروں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، قضا ادا ہو جائے۔ اللہ نے کرم کیا، زندگی حسین موڑ پر آ گئی۔ صدیق اکبر کی قیادت میں جب امت مسلمہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جد جہد کر رہی تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، ساری رات رو رو کر حضرت وحشی دعا کرتے رہے، صبح ہوئی میدان جہاد میں اترے، شام کو جب جنگ ختم ہونے والی تھی، مجاہدین اسلام نے منکرین کا صفایا کر دیا تھا، تو ایک کونے سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا مجاہدین حق آگا مجھے مبارکباد دو کہ مسلمہ کذاب میرے ہاتھوں سے فی النار ہو چکا ہے۔ فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت وحشی مسلمہ کے سینے پہ لات رکھے ہوئے اس کا سر قلم کر کے نیزے کی امی پہ اٹھا رکھا تھا۔ فرمایا کرتے تھے اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں نے اس کا نامور دوست مارا تھا تو اس کا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مارا گیا۔ ابھی دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہی دروازہ ہے جہاں پر آنے والے کبھی مایوس نہیں جاتے، اس در پہ آنے والوں کو وہ اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔